والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور امپلائڈ ہوتا ہے کہ اس فجر کے وقت کے پیدا کرنے والے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ جب فزیکل فینومینا آف نیچر یا قدرت کی جو مخلوقات کی قسم یاد فرماتا ہے نا، تو اس سے مراد اس کے کریٹر کی قسم، کہ یہ پرفیکٹ نہیں، اس کو بنانے والی ذات پرفیکٹ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، اللہ ہی کی قسم کھانی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان مقدس 10 راتوں کی قسم۔ اس میں آلموسٹ کنسنسس ہے، اکثریت کا موقف ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ابھی بھی یہ ذوالحجہ 1440 ہجری گزر رہا ہے، تو یکم ذوالحجہ سے لے کے یوم النحر، قربانی کے دن تک، 10 ذوالحجہ تک، یہ پہلے 10 دن جو ہیں ان کی راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ کوئی اور عمل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیکی کا کام کرنا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قتال سے بھی افضل ہے، ہاں مگر اگر کوئی شخص قتال کرے اور اس دوران اس کی جان مال سب کچھ ضائع ہو جائے، یعنی وہ لوٹ کے واپس نہ آئے، ایسا شخص عمل میں اوپر جا سکتا ہے۔ صرف قتال کرنے والا بھی بندہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ انہی 10 دنوں میں اللہ نے حج بھی رکھا ہوا ہے 9 ذوالحجہ کو۔ پھر جو بندہ حج کے لیے نہیں جائے اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے، جو 1 سال آئندہ اور 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات ہیں، پھر کلائمیکس ہے اس کا قربانی کا دن 10 ذوالحجہ کو، اللہ کے لیے خون بہانا۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، یعنی طاق اور جفت راتوں کی بھی، اور خود جفت اور طاق بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، وہ جفت ہے، اور خود اللہ طاق ہے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، یعنی آخری پہر کی۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، اگلی آیات میں آ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی علیہ السلام، اور ان کے ذریعے امت کو خطاب ہے، خصوصاً اہل عرب کو، کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ارم ذات العماد، جو اونچے ستونوں والے تھے۔ شداد کی جنت مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس نے جنت بنائی تھی، اب تو خیر وہ کھنڈرات بھی عرب میں نکلے ہیں بڑے بڑے ستونوں کے، تو اس نے بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے اس پہ پوری بلڈنگز کھڑی کی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے سب کچھ الٹ کے رکھ دیا جب عذاب آیا قوم عاد کے اوپر۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ ایسے تھے کہ جن کی مثل دنیا میں کسی نے یعنی اس طرح کی تخلیق نہیں کی ہوئی تھی، جس طرح کی تخلیقات کے وہ ماہر تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تھے جو چٹانوں کو کاٹ کے گھر بنایا کرتے تھے وادیوں میں۔ یہ آج بھی موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قرآن کے یا اسلام کے تاریخی مقامات، تو انڈیا کے کچھ پروفیسرز ہیں، انہوں نے ویڈیو کی شکل میں، وہ پرانی ویڈیو ہے ویسے، وہ ساری جگہیں فزیکلی جو قرآن پاک میں جہاں جہاں جن چیزوں کا ذکر ہے جو قومیں برباد ہوئیں، ان جگہوں پہ جا کے انہوں نے ان کو فلمایا ہے باقاعدہ۔ وہ آپ ابھی بھی دیکھیں، وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں، یعنی آپ دیکھیں 30 40 فٹ ان کے دروازے ہیں، صرف اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، پورے پورے غار بنائے ہوئے ہیں جن میں وہ چٹانوں میں رہا کرتے تھے۔ یعنی ان کو یہ ملکہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑوں کی کھدائی کر لیتے تھے، اور پہاڑ مٹی کے نہ سمجھیے گا، چٹانوں والے پہاڑ میں، چٹیل پہاڑوں میں وہ کھدائی کرتے تھے۔ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔
اور اس میں اپنے آپ کو سیف سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا پھر کون بچ سکتا ہے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا، یعنی میخوں والا ایک استعارے کے طور پہ بیان ہوا ہے، یعنی اس کی اتنی فوج تھی کہ وہ ٹینٹ لگاتے تھے، یعنی میخوں کے ساتھ وہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں نا، تو اور ایک معنی یہ ہے کہ کامیابی کے ہم کہتے ہیں نا جھنڈے گاڑنا محاورتاً، یعنی وہ شہروں پہ شہر فتح کرتے جا رہا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی تھی اپنے اپنے ملکوں میں، یہ سب کی سب یعنی قوموں کا ذکر آیا، قوم عاد کا، سمود کا اور قوم فرعون کا، کہ اپنے اپنے شہروں میں سرکش تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان میں سے اکثر فساد برپا کر دیا کرتے تھے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ قوم عاد کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ قحط پڑ گیا، سورۃ الاحقاف میں آتا ہے بارش سے محروم ہو گئے، بڑے عرصے بعد اللہ نے ایک بادل بھیجا، یہ سب کی قوم ساری کی ساری اس کے نیچے جمع ہوئی کہ اب بارش برسے گی، آگ برسی، سب برباد ہو گئی۔ اسی طریقے سے قوم سمود کے اوپر عذاب آیا اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہاں پر فرعونیوں کے اوپر عذاب آیا، ان کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے سب کو اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ اکبر، بے شک تیرا رب تو تاک میں لگا ہوا ہے سرکشوں اور مفسدوں کو تباہ کرنے کی۔ جیسے کہتے ہیں نا لوگ یہاں پہ بھی جب غصے میں ہوتے ہیں، میں تیری گل نوٹ کر لی ہے، موقع ملے گا تو تم دساں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ بتا رہا ہے کہ میں تو مجرموں کی تلاش میں ہوں کہ ان کو رگڑا لگاؤں گا، لیکن وہ اللہ کی تقدیر میں ہے، کسی کو دنیا میں عذاب دے گا، موت کے وقت تو سب پہ ہی عذاب آنا ہے جو آنا ہے سوائے اہل ایمان کے، اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، پس جب انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور اس کا رب اسے نوازتا ہے، نعمتوں سے اس کا اکرام کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، یعنی نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، تو کہتا ہے واہ میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ جس طرح آج کل وہ فلمی ایکٹریس بھی جو ہے نا وہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کامیاب ہماری ہوگی فلم، اور سمگلر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے کھلی روزی دی ہوئی ہے حرام کی، اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے انسان کی عادت ہے کہ جب ہم اس کے لیے اسے مبتلا کرتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں اس کی رزق کھول کر، تو وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کرم نہیں ہوتا، آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس الفاظ ہے اذا مبتلا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اسے اللہ آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پہ رزق تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے۔ کہہ رہا ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، خرابی کوئی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں۔ دیکھیں جس کے اوپر نعمتیں ہوں گی وہ تو کہے گا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور جس کا رزق تنگ ہوگا وہ کہے گا یا اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ اس سٹیٹمنٹ میں کوئی خرابی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ کسی کا رزق ملنا، اس پہ خوش ہونا اس کی خام خیالی ہے، اس کو ہم نے دے کے آزمایا ہے، اور جس سے لے لیا ہے نا اس پہ اس کا پریشان ہونا بھی اس کی خام خیالی ہے، اس سے لے کر آزمایا ہے۔ اصل میں تم اس طرف جاؤ کہ یہ دونوں کے لیے آزمائش ہے۔ اچھا میں ایک آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، ملٹیپل چوائس کوشچن، اللہ تعالیٰ جسے دے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے، یا جس سے لے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے؟ ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں جس سے لے لیا وہ بڑی آزمائش ہے، وہ دینے والا پھنس گیا جس کو زیادہ ملا ہے۔ اس لیے نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ ہائے ہائے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی وفات تک ہماری حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ، اور وہ بھی ٹوکرے نہیں،
2 کھجوریں صبح 2 شام، اور ایک میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہے انہوں نے کتنی فقر کی زندگی گزاری ہے، اور اس کا وہ کلائمیکس وہ حدیث ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بیویوں کے ساتھ ایلا کر لیا، 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اور گھر کی چھت پہ چلے گئے۔ سیدنا عمر جب پہنچے وہاں پہ، بڑی لمبی حدیث ہے، آج مان لی جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں نے وہ پوری حدیث سنائی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا ہے، ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا ہے، اور ایک چٹائی ہے۔ یہ کل کائنات ہے اس شخص کی جو کائنات کا امام ہے، اور آپ علیہ السلام نے تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر چادر بھی نہیں ہے، اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر گئے تو نبی علیہ السلام اٹھے تو نبی علیہ السلام کے مبارک جسم پہ چٹائی کا نشان تھا، کھجوروں کی اس چھال کا، کیونکہ اوپر قمیض تو نہیں تھی نا، نشان تبھی نظر آتا ہے جب آپ ننگے بدن بیٹھے ہوں۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا، عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پہ نہیں کھلی۔ یعنی ایک شخص نبی علیہ السلام کی صحبت میں کئی سالوں سے، اب اس لیول تک تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ یار اتنا فقر دنیا سے، اتنا زہد۔ آپ فرمایا اے عمر کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے ہم آخرت کی سعادت؟ سر سیدنا عمر نے حضور کی زندگی کا یہ پہلو دیکھا ہوا تھا، تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرے اور اربوں ڈالرز آج کے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، اور جنگ یرموک میں رومن امپائر گھٹنے ٹیکے اور جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے، اربوں ڈالر آج کے، تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا پہلو دیکھا تھا، اسے دنیا کی یہ دولت کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے دیکھیں ان کی زندگی زہد کی تھی سیدنا عمر کی، اور ایسی سختی کہ اس سختی پہ باقیوں کو چلایا بھی، تربیت تھی۔ بلکہ جب یہ رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئی، پرشین امپائر تو ساری مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو سیدنا عمر جب اپنے آخری حج کے لیے جا رہے تھے نا، تو وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ وہ اپنے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں آج اپنا ماضی یاد کر رہا ہوں کہ میں ایک بڑا اکھڑ قسم کا نوجوان ہوتا تھا، اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا کہ تجھ سے تو بھیڑے بکریاں اور یہ اونٹ نہیں چرائے جاتے، تو نے بڑا ہو کے کیا کرنا ہے؟ اور آج میری یہ حالت ہے کہ اس آسمان کے نیچے روئے ارض پہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ڈر مجھے ہو، کیونکہ میں دنیا کی سپر پاور کا مالک ہوں۔ سر جب صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر جس شخص کے سامنے گر جائیں، تینوں بر اعظموں پہ اس کی حکومت ہو، تو وہ کہتے تھے فزیکلی میری اس وقت یہ حالت ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، یعنی دنیا کسی بندے کا ڈر ہی نہیں، کیونکہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میرا باپ مجھے یوں کہا کرتا تھا، اور آج اسلام نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ مجھے اس روئے ارض پہ کسی کا ڈر نہیں خدا کے سوا۔ اتنی بڑی بادشاہت جس بندے کو ملی ہو اور اس کی زندگی زہد کی گزر رہی ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو پہلی دھراڑ ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ حذیفہ ابن یمان کے پاس آئے جو رازدار رسول تھے، تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے، تو ان کو فتنوں کی حدیثیں سنا رہے تھے،
تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو فتنوں سے متعلق ہے. انہوں نے کچھ باتیں بیان کی. انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑا فتنہ جو آئے گا سمندر کی موج کی طرح. حذیفہ ابن یمان نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس فتنے اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے. تو سیدنا عمر نے کہا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور جب وہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے امت پہ ٹوٹ. جس طرح آپ ایک ڈیم کا گیٹ توڑ دیں، ایک تو ہے ڈیم کا گیٹ کھولنا، پھر تو مینیجیبل فارم میں پانی نکلتا ہے، اور ایک ہے گیٹ توڑ دیں پھر تو سیلاب آتا ہے. تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا توڑا جائے گا. بس یہ بات کر کے حضرت عمر واپس چلے گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اب وہ سارے کے سارے تابعین جو ہے نا آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں کہ یہ کیا کوڈ ورڈ میں گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس میں الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حضرت عمر کیا باتیں کر رہے تھے، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی. آپ کا نہ جواب سمجھ آیا نہ ان کا سوال. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جانتے ہیں وہ فتنہ کون ہے، وہ دروازہ کون سا ہے جس کے بعد فتنے کھلیں گے. تو تابعین نے کہا ہمیں بتائیں وہ دروازہ کون سا ہے. تو انہوں نے کہا وہ خود حضرت عمر ہے، حضرت عمر کو قتل کر دیا جائے گا، پھر امت پہ فتنے ٹوٹ پڑے. اور وہ فتنہ میں پوچھتا ہوں کون سا ٹوٹا ہے؟ دنیا کی محبت کا فتنہ. سیدنا عمر کی زندگی زود میں تھی، اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کھچ کے رکھا ایسی سارے نو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں خلیفہ بنے جب ان کی عمر اپنی 72 سال ہو چکی تھی، ایجڈ تھے. پھر ان کی طبیعت کی نرمی شروع سے تھی، مینیجریل سکلز وہ نہیں تھی جو حضرت عمر کی تھی. بس اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس دولت تو تھی، مسلمانوں کے وظیفے لگنے شروع ہو گئے، مال آنا شروع ہو گیا، لیکن زہد وہ نہیں رہا. پھر وہ تھیندے تھیندے تھیں گے. تو خیر میں یہ ضمناً بتا رہا ہوں کہ یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو رزق دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں مجھے تو اللہ نے بڑا کرم ہے مجھ پہ میرے رب کا، اور جب اسے ہم رزق تنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا. تو جملے میں خرابی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، خوشی شیخی بگاڑنے کے لیے یا واویلا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. اس کو اس اینگل سے دیکھو کہ یہ آزمائش ہے، دینے والے کو بھی اور جس سے لیا جائے اس سے. اس کا کلائمیکس آپ کو سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 ملے گی. میں نے کئی دفعہ اپنے لیکچرز میں وہ کور کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین میں جتنی بھی آزمائشیں نازل کرتے ہیں تکلیفوں کی شکل میں، خواہ وہ وباؤں کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، اور تمہاری جانوں میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، کسی کو طاعون کا مرض ہو گیا ہے، کسی کو ٹی بی ہو گئی ہے، یہ ساری کی ساری تکلیف ہم نے پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے تاکہ جسے اللہ کی نعمت ملے وہ شیخی نہ بگاڑے، اور جس سے نعمت چھن جائے تو اس کے اوپر واویلا نہ کرے. ظاہر ہے جب آپ کو تکلیف کا یہ پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صبر آئے سر انسان کڑ کڑ کے مر جائے، اگر انسان کی زندگی میں یہ چیز نہ ہو، آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے اس غم سے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. آپ کے اوپر چیک پوائنٹ کیا ہے جس کے ذریعے آپ تکلیف پہ صبر کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی. یہی ہمیں سکھایا گیا نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم خود بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے. غم نہیں کرنا. خدا ہماری ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے خدا ہماری مجبوری ہے. اسی لیے دیکھیں جو گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ تکلیف کو سہ جاتے ہیں. گورے کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تکلیف ان کو عشر عشیر بھی نہیں جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے.
یہ ہمارے ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے، غربت کتنی ہے، لیکن فرسٹریشن کے اگینسٹ باندھا ہوا ہے نا، وہ خدا کے اندر یقین ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو نکال دیں، آپ دیکھیں جناب یہاں پہ کئی خودکشیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت نہیں، مجبوری بھی ہے، اس کے بغیر ہم تکلیف پہ صبر نہیں کر سکتے۔ اور دیکھیں اس صبر پہ اجر ملنے والا ہے، جو کہ ہماری نیڈ تھی۔ تو کہا گیا صبر کرو، اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کلا بل لا تکریمون الیتیم، اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ مال ملنا یا چھیننا اس کے اوپر واویلا یا خوشی نہیں، اصل مسئلہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے۔ جس کے پاس مال آیا ہوا ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، یہ مال اس لیے نہیں تھا کہ خوشیاں مناؤ کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اس لیے تھا کہ خرچ کرو غریبوں پہ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور چٹ کر جاتے ہیں میراث کا سارا مال، یعنی باپ مرتا ہے تو بڑا بیٹا بہنوں کی جائیداد بھی ہتھیا لیتا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال اور دولت سے حد درجے کی محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً وہ دن آنے والا ہے جس دن زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی، یہ فلیٹ کر دی جائے گی زمین، یعنی پھر یہ پوری زمین ہی میدان محشر بن جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اس زمین پہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اتر آئیں گے۔ اللہ اپنی شان کے لائق اس دنیا پہ اتر آئے گا، اس کی تمثیل کوئی بیان نہیں ہو سکتی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہنم، اور جہنم بھی لے آئی جائے گی میدان محشر پہ۔ اوئے ہوئے ہوئے، یعنی جنت دوزخ سب کچھ یعنی فیصلہ ہو رہا ہے سر۔ وہ جس طرح ایک دنیا میں بھی کورٹ لگتی ہے نا، مجرم بھی پیش کیا جاتا ہے، گواہ بھی لائے جاتے ہیں، وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی عدالت لگنے والی ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، یعنی وہ سوچ رہا ہوگا یار دنیا میں نے کاش نیکی کی روش اختیار کی ہوتی، لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اکثر لوگ یہاں بھی کہتے ہیں او جی آگے جا کے پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، تو میں کہتا ہوں آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ یعنی ایک قادیانی کو اگر قیامت والے دن جا کے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو دنیا میں ختم نبوت میں دھوکہ دیا گیا تھا، تو اس کو یہ پتہ چلنا فائدہ دے گا؟ قادیانیوں تک تو ہم سارے منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں ہاں، تو باقیوں کے لیے بھی یہی ہے۔ وہ کس طرح سمجھ بیٹھے کہ ہم حق پہ ہیں؟ اگر وہ بھی قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی ہوتے۔ تو آج اگر کوئی بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے، اس نے کیوں ایزیوم کر لیا کہ بریلوی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں، دیوبندی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں، اور اہل حدیث ٹھیک ہیں اور شیعہ ٹھیک ہے اور باقی غلط ہیں؟ ہر بندے نے خود اللہ کو سیریس لینا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے کھانے پینے اور اولاد پیدا کرنے اور مر جانے کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ تو جانور بھی کر رہا ہے۔ یہ بڑی سیریس کریشن ہے خدا کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت بڑا معاملہ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں اس کو بات سمجھ آئے گی، لیکن سمجھنے کا فائدہ نہیں، تو وہ پھر چیخ مار کے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ دنیا میں پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور وہاں پہ جب مجرم پیش کیے جائیں گے وہ خود مان رہے ہوں گے کہ ہاں زندگی تو یہ ہے، دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ تھی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں زندگی کا لفظ آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، زندگی تو دنیا میں گزار کے آیا تھا، لیکن وہاں وہ بھی مان جائے گا وہ زندگی نہیں تھی، اصل زندگی یہ ہے کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو، یہی چلا ہے نا۔ اہل ایمان کی تو نشانی قرآن پاک میں شروع میں ہی آ گئی سورۃ البقرہ کے، کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
لیکن ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں وہ لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. کتنا فرق ہے. مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے انسان میں. تو اگر کسی انسان کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ہے، تو اس کا چیک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جیب ڈھیلی کرے گا. اگر جیب ڈھیلی نہیں کر رہا تو پھر کس کی محبت زیادہ ہوئی؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے نا، مجھ سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے آسان جنت کما سکتا ہے نا تو وہ مالدار شخص ہے. اسے کوئی نفلی روزے رکھنے کی، کوئی تہجدیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یار لوگوں کی ہزاروں سال کی تہجد اس کے مال خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی. فرائض پورے کرے، وہ تو ڈیٹم لیول ہے، اس کے بغیر تو آپ انٹر ہی نہیں ہوں گے. سیدنا عثمان غنی کو 3 دفعہ جو جنت کی بشارت ملی ہے، کس پہ ملی ہے؟ تہجد پڑھنے پہ. میدان جنگ میں بھی آپ کو پتا ہے کئی دفعہ وہ بشری کمزوری کی وجہ سے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں وہ پیچھے رہ گئے تھے، یعنی بھاگ گئے تھے، لیکن 3 دفعہ بشارت ملی، تینوں دفعہ مال خرچ کرنے پہ. نمبر 1 مسجد نبوی کی توسیع، نمبر 2 میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خیرات کرنا، اور نمبر 3 غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں انہوں نے مال اور اونٹ خیرات کیے. اور نبی اسلام فرمایا عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے. جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے، میرا سیدنا عثمان کے اوپر ایک کلپ بھی آ چکا ہے. تو میں سر ان لوگوں کو بار بار جھنجھوڑتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، خدا کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اس کے بعد آپ کوئی ٹینشن نہ لیں. اور دیکھیں مال لگانا ایک ایسی نیکی ہے جس کو چھپانا بہت آسان ہے. جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہے یا آپ کو خود پتہ ہے، جب تک آپ کسی تیسرے کو نہ بتائیں. اس میں بس آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ آپ نے ڈنڈورا نہیں پیٹنا، ریاکاری نہیں کرنی. باقی اس میں خشوع خضوع کی، وضو کرنے کی، ترجمہ یاد ہونے کی، توجہ ہونے کی، اللہ کو مستحضر رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نیکیوں کے ساتھ تو یہ چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں نا. تہجد کے بعد کوئی اٹھ بھی جائے تو وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس میں آپ بے شک دماغ میں اپنی دکان کا حساب کر رہے ہو اور ادھر سے آپ غریب کو دے رہے ہو، خیر ہے توجہ ہو نہ ہو آپ کی نیکی پکی ہے. یہ دنیا میں کوئی نیکی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نیکی پہ زور دیا گیا نا نماز کے بعد، وہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ. اور بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، وہ باپا جانی، کہ مال مومن کا ہتھیار ہے. آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی مال کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نہ سمجھے میں آپ کو کوئی اپیل کر رہا ہوں کہ میری کوئی چندہ بک ہے. سر جدھر ہے اتھے ہی دیو. اور میں تو سب سے بہترین مصرف مال کا سمجھتا ہوں کسی غریب بندے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں. ہمارے ملک میں غربت کے سرکل سے، پاورٹی سرکل سے صرف ایک چیز باہر نکال سکتی ہے اور وہ اچھی تعلیم ہے. غریب آدمی کو آپ رکشہ لے کے دے دیں گے، بس گزر بسر ہی کر سکتا ہے. لیکن تعلیم ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اچھی نوکری حاصل کر کے اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکال سکتا ہے. کئی اتنے لائق بچے ہوتے ہیں لیکن تعلیم کا خرچہ نہ اٹھانے کی وجہ سے بیچارے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سب سے بہترین مصرف ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی آتے ہیں. ماں باپ بیوی بچے تو ہیں ہی ہیں، اس کے بعد باقی لوگ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہے گا کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ مال پانی خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کرایا ہوتا تو آج وہ نیکیاں میرے کام آتی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دے گا کہ کسی نے ویسا عذاب دیکھا نہیں ہو. کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، اے بھی پڑھو امت. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور ایسا باندھے گا، ایسا قید کرے گا انسان کو کہ کسی نے ایسی قید نہیں دیکھی ہوگی. ظاہر ہے آپ چھڑوا ہی نہیں سکتے. دنیا کی جیلیں تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں، دنیا میں آپ رشوت دے کے چھوڑ بھی سکتے ہیں، اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہم اجرنا من النار. آمین. اب وہ شور آفاق آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم کی جن پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے،
لیکن آج ہم نے جتنی رکت انگیز گفتگو کی ہے تو اس میں یہ خود بخود اتنی رکت انگیز گفتگو کے بعد یہ تسلی کی آیات ہے کہ یار جو بندہ اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کر دے گا، اللہ کے لیے مال خرچ کرے گا، اللہ کے لیے شریعت کی پابندی اختیار کرے گا، پیغمبروں کی اطاعت کرے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، موت کے وقت اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، اے وہ جان جو اطمینان کے ساتھ ہے، بس دنیا میں تو نے جو تکلیف کاٹ لی، اب آج کے بعد تکلیفیں ختم، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ دوسری چیز اصل ہے، لیکن وہ پہلی چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ جو اللہ سے راضی ہوگا اسی سے اللہ نے راضی ہونا ہے۔ اللہ سے راضی ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ جناب زبانی کرامی کہیں شکر الحمدللہ، اور جب تکلیف آئے تو بے صبری آپ ایک بے دین بندے سے بھی زیادہ بے صبر ہو جائے۔ ہم نے کئی دیندار لوگوں کو دیکھا جب دنیا میں جاتے ہیں تو وہ دنیا داروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ادھر بس وہی رول چلے گا جو باقی چل رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو، وادخلی جنتی، اور آجا جنت میں میرے پاس۔ تو یہ ہر مومن کے ساتھ ہونا ہے، ہر مومن کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، مرنے سے پہلے اپنے رب کی اطاعت اختیار کر لے۔ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں دعائیہ کلمات کے طور پر، بلکہ ہر مومن نے الٹیمیٹلی رضی اللہ عنہ بننا ہے، اللہ نے اس سے راضی ہونا ہے تو ہی اس نے جنت میں داخل ہونا ہے، عمال کے ساتھ، بغیر عمال کیے کچھ نہیں ہونا۔ یقیناً اللہ کی رحمت تو وہ ضروری ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کوئی شخص محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ لیکن اعمال ضروری ہیں، اور اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے۔ آپ ایک چڑیا کا ایک پر کاٹ دیں ایک سائیڈ کا، وہ اڑ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں، علم عمل جوڑا ہے، صرف علم کام نہیں آئے گا جب تک عمل نہ ہو، اور خالی عمل بھی کام نہیں آئے گا جب تک وہ علم کے مطابق نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس عمل کو تو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا۔ تو جوڑے کی شکل میں علم اور عمل جوڑا ہے، مرد و عورت کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز جوڑے کی شکل میں بنائی ہے، اور دنیا اور آخرت بھی جوڑا ہے، جہنم اور جنت بھی جوڑا ہے، ایک یہ ایکسٹریم ہے ایک وہ ایکسٹریم ہے۔ الٹیمیٹلی انسان نے کامیاب ہونا ہے اس صورت میں جب وہ اپنے رب کو دنیا میں راضی کرے گا۔ اسی پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی، اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر بھول جاؤ، پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی، والعیاذ باللہ تعالی اللہ کے غضب کا مقام دوزخ آپ کا انتظار کر رہی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔